واقعات ہمیں ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، اور دلائل بھی ہیں، ایسا نہیں کہ صرف واقعات کی بنا پر کہا جاتا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے دلائل بھی دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں جو عذاب قبر سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے محفوظ فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرمائے قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ یہ ایک اور کال سنائیے۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہے کہ اگر آپ جھوٹ بولے تو میری ساری نیکیاں آپ کی اور میرے گناہ بھی آپ کے، اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ کی ساری نیکیاں مجھے، گناہ بھی آپ کے مجھے، اس طرح کہے تو ایسا کہنا کیسا؟ جی حضرت، ایسا کہہ سکتے ہیں جذبات میں یا دیکھیں گناہ تو کوئی کسی کو اوپر ڈال نہیں سکتا، یعنی ایصال ثواب تو جو ہے وہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ آپ اپنے پڑے ہوئے عمل کا ثواب جو ہے وہ ایصال جو ہے وہ دوسرے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایصال گناہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ میری جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ تم پر اور جو ہے وہ میرا عذاب جو ہے وہ گناہ جو ہے تمہارے وہ مجھ پر، تو یہ درست نہیں۔ اور اس میں یہ کہ اولاً یہ کہنے والے کا گناہ کو یوں اپنے اوپر لینا، یہ اگر گناہ کو ہلکا جان کر ہے یا جو ہے وہ عذاب الہی کو ہلکا جان کر ہے، یہ چیز تو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ کفر ہے۔ تو ایسے جملے جذبات میں آ کر لوگ کہہ بیٹھتے ہیں، تو ایسا کہنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، توبہ کریں اور آئندہ ہرگز نہ کہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کاٹھمنڈو نیپال سے جاوید بات کر رہا ہوں، جاوید خان۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، ایک حدیث مجھے ملا ہے جس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے رمضان کی خبر دیتا ہے وہ اس پر دوزخ کا عذاب سے حرام ہے۔ یہ حدیث سچ ہے کہ غلط، صحیح ہے کہ نہیں، یہ تھوڑا میرے کو بتائیے۔ جی حضرت، میسج شروع ہو چکے ہیں اس طرح کی روایت کے ابھی سے کئی لوگ یہ میسج جو ہے وہ آپس میں فارورڈ کر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے اور یہ لوگوں میں جو ہے وہ عام کی جاتی ہے، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر جو ہے وہ کر رہا ہے، پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کا عذاب بیان کر دیا گیا کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور جو لا علمی میں بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ اولاً میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی بھی چیز آپ کو دین سے متعلق معلوم ہوتی ہے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیں کیا واقعی وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ درست ہو، تصدیق ہو کسی سنی عالم دین سے، مفتی سے، تو ہی اسے آگے فارورڈ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ جاریہ کے اندر جو ہے وہ ایک سلسلہ بن جائیں اور آپ بھی اس ایک جو گناہ کی کڑی چل رہی ہے اس کی کہیں ایک کڑی آپ بھی نہ بن جائیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایسے میسیجز اگر آپ کے پاس آئیں تو انہیں ہرگز آگے فارورڈ نہ کریں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں۔ تصدیق کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے یہ غلط ہے تو آپ کو چاہیے کہ بھیجنے والے کی اصلاح کرتے ہوئے اسے یہ میسیج بھیج دیں کہ آپ کا یہ میسیج غلط ہے۔ اور ایسا بھی اب کون پوچھنے جائے، ہر ایک کی تصدیق ہو پائے یہ بھی مشکل ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ دین کی باتیں ہی عام کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر نیوز لیٹر ہوتے ہیں، بہت ساری احادیث کریمہ، بزرگان دین کے اقوال جو کہ چیک شدہ ہوتے ہیں، علماء کی نظر سے گزرے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں، یا مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے بھی وہ بات کہ جو پوری ہو، مکمل ہو، اور اس کو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس طرح کرنے میں غلط فہمیوں کا اندیشہ کم رہے گا۔ میسیج کی بات چلی تو میسیجز بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ سلام، میں نے سنا ہے کہ عمرے پر کسی قسم کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے اور لال مہندی بھی نہیں لگا سکتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں خوشبو استعمال کرنا عمرے پر نہیں، حالت احرام میں۔ عمرے پر تو جو ہے وہ آدمی جاتا ہے تو اب اس میں عمرہ بھی ہوتا ہے، زیارت مدینہ بھی ہوتی ہے، اچھا پھر عمرے میں مکے میں بھی جتنے دن رکے ہوئے ہیں تو مکمل وقت احرام میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو دار و مدار ہے احرام میں کہ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے خوشبو لگانا جائز نہیں ہوتا۔
خوشبو لگانا شریعت مطہرہ اسے منع کر دیتی ہے، تو اب خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اگر کسی نے لگائی یا لگ گئی اسے، تو بعض صورتوں میں دم لازم آتا ہے اور بعض صورتوں میں صدقہ لازم آتا ہے، اور بندہ اگر خود لگا رہا ہے قصدن تو گناہ گار بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں کا گناہ جو ہے وہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہوتا ہے۔ اور یوں ہی مہندی لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر منت مانگ کر بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیسے اتارنی چاہیے؟ منت مان کر بھول گیا، اب کس طور پر بھولا؟ ایک یہ کہ میں نے منت مانی بھی یا نہیں مانی، تو ایسی صورت میں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ منت مانی ہے یا نہیں مانی، تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ منت جو ہے وہ مانی ہے، لیکن اب کس چیز کی جو ہے وہ مانی ہے، تو غالب گمان کریں، جس طرف زیادہ دھیان جمے کہ میں نے اس چیز کی منت مانی تھی، اس کے مطابق اگر وہ جس چیز پر کنڈیشن کے طور پر منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ کام ہو گیا تو غالب گمان کے مطابق اپنی منت کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد نہیں آ رہا کہ کس چیز کی مانی تھی، یہ تو پتہ تھا اس کام کے لیے مانی تھی۔ اس میں بھی غالب گمان ہی جو ہے وہ کریں گے، جیسے اچھا، ایک شخص اس کو پتہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں جو ہے وہ روزوں کی ہی جو ہے وہ منت مانا ٹھیک کرتا ہے، ہوں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ اپنے روزے جو ہے وہ منت کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ادا ہے، کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں بہت سے افراد جیسے بہن بھائی پیسے رکھتے ہوں مکس، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس میں سے لے لیتے ہوں، تو اس طرح کرنا کیسا؟ مکس ہے اور کوئی بھی اس میں سے لے لیتا ہے۔ اگر تمام افراد کی جانب سے جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے اور جتنے نکالے جاتے ہیں عموماً اتنے ہی کوئی نکالتا ہے، ٹھیک ہے، تو حرج نہیں ہے، مشترکہ جو ہے وہ سب کا مال ہے اور سب کی اجازت سے ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، تو حرج نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ پیسے تو ڈال رہے ہیں، اب روزانہ مثلاً 10 روپے جیب خرچی کوئی لیتا ہے، اب کوئی اس میں سے جو ہے وہ ایک دن 100 روپے نکال لے تو اگلے والوں کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، تو ایسا اس میں استعمال جس کے اوپر دیگر شرکاء راضی نہ ہوں تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی مزید کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیں، میرا نام ہے راجہ وحید شوکت، پرنٹنگ کا میرا کام ہے، تو میں نے اپنا ایک وال کلاگ چھپوایا ہے جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، میرا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوا ہے وال کلاگ پہ، تو وہ مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جی حضرت، ان کے نام والی وال کلاگ مسجد میں لگانا تو جائز ہے مسجد کے اندر، اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو چھپا دیں یا کوئی دوسری مسجد میں دیں کہ جو ہے وہ نام نہ ہو، ریاکاری کا جو ہے وہ کوئی ذہن میں خیال نہ آئے، یا شیطان جو ہے وہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ ڈالے، تو چونکہ چاہیے یہ کہ جب ہم کوئی نیکی کریں تو اسے چھپائیں۔ اب نام والا لگے گا تو ہر کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ فلاں شخص نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ مسجد میں یا مدرسے میں یا ویسے بھی کوئی صدقہ و خیرات کریں یا نیکی کریں تو اس کو چھپا کر جو ہے وہ کریں، کہ اس میں جب ریاکاری نہیں ہوگی، اور ریاکاری ضروری نہیں کہ ہو بھی، کسی کی ریاکاری کی نیت نہ ہو، اب اس کے پاس اپنی دکان کے چھپے ہوئے ہیں اس لیے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ لگائیں کہ جس کے اندر دکھاوا نہ ہو یا بعد میں جو ہے وہ نمود و نمائش کی کوئی صورت نہ بنے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے۔ محمد صدیق اتار میاں چنو سے بول رہا ہوں جی، یہ بیٹیاں کی جو شادی کی جاتی ہے ان کو کتنا سامان دینا چاہیے؟ جی جہیز کتنا چاہنا چاہیے؟ جہیز دیکھیں اولاً تو دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مختصر سا جہیز دیا تھا، تو شرعی اعتبار سے کوئی ضروری کوئی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ نے دینی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ اتنی نہیں دینی یا اتنا دینا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حسب موقع جو ہے وہ ضرورت کے مطابق، چونکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اچھا بعض گھروں میں اگرچہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی بعد میں نکاح کے رہتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی علیحدہ ہونا پڑتا ہے، یا بعضوں میں شروع سے ہی جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو اب جو ضروریات زندگی کے لیے اپنا گھر شروع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسباب سامان وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں، وہ دیا جاتا ہے، تو والدین اپنی خوشی سے جو دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی یا کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ان سے زبردستی مطالبہ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یوں ہی کوئی والدین ہیں جو دے تو بہت کچھ اپنی بیٹی کو سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں دیکھتے کہ اگر میں جو ہے وہ دے دوں گا تو کل کو بقیہ غریبوں کی بچیوں کے اوپر بھی یہی دباؤ ہوگا، تو ایسی صورت میں ان کا بھی اپنی بچی کو ایک مناسب سا جہیز دینا
اور بقیہ جو ہے وہ نہ دینا، اس نیت سے یہ بہتر ہے کہ معاشرے سے ایک جو جہیز کی جو ہے وہ بیماری ہے یا جو یہ رسم بری شروع ہو گئی ہے کہ جہیز جو ہے وہ دینا ہی ہے، اور دینا بھی تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، اور اگر کسی کا جہیز نہ ہو تو اس کی ان لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی. تو یہ اس رسم کو ختم کرنے میں، اس بری رسم کو ختم کرنے میں معاشرے کے وہ افراد جو صاحب حیثیت ہیں، جو دے سکتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کہ جو شخص دے ہی نہیں سکتا تو وہ تو جو ہے مجبور ہے، اس کی بیٹیوں کی شادی بھی اسی لیے نہیں ہو رہی. لیکن جو دے سکتا ہے اور وہ اس وجہ سے نہ دے کہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو اور اس بری رسم کا خاتمہ ہو، تو اس کا یہ عمل اچھا ہے. لیکن کچھ بھی نہ دیا تو لڑکے والوں کو اس پہ کوئی اعتراض مطالبے کا حق ہرگز نہیں، ٹھیک. اور بعد میں عورت کو تانے دینا، اس کو تنگ کرنا، یہ بھی شرعن ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے. میسیجز بھی ہیں. 10 بی بی کی کہانی، 24 معجزات اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پکائی جاتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ 2-3 کام کیے جاتے ہیں. دیکھیں، نیاز جو ہے وہ پکانا، نیاز دلانا، فاتحہ کا کھانا تقسیم کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو چیزیں ذکر کی گئیں کہ 10 بیویوں کی کہانیاں یا اس طرح کی جو مختلف کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، چونکہ اولاً تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ غیر مستند ہیں، یعنی ان کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں بہت ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ان مقدس ہستیوں کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہرگز غیر مستند روایات یا کہانیاں یا اس طرح کی کتابیں نہ پڑھی جائیں. پڑھنا ہے تو یاسین شریف کا جو ہے وہ ختم کریں، یا میلاد کی جو ہے وہ محفل رکھیں اور اس میں جو ہے وہ مستند کتابوں سے بیان کیا جائے، نعت خوانی جو ہے وہ کی جائے. یوں ہی کسی بزرگ کی فاتحہ ہے تو ان کی سیرت کے اوپر کوئی مستند کتاب حاصل کر کے ان کی سیرت کے اوپر جو ہے وہ بیان کیا جائے اور اس کے بعد فاتحہ دلائی جائے. تو غیر مستند اور جو ہے وہ ایسی روایات یا ایسی کتابیں جن کے اندر باتیں جو ہے وہ غیر شرعی ہیں، ان کو ہرگز نہ پڑھا جائے کہ ان کو پڑھنے کا ثواب تو ملنا نہیں بلکہ الٹا گناہگار ہو. میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ میں نے اپنے دوست کے لیے کچھ گفٹس لیے تھے، لیکن وہ میری امی کو پسند آ گئے اور امی نے وہ رکھ لیے اور اس کی جگہ پر گھر سے کوئی دوسری چیزیں دے دی. تو کیا جو دوست کی نیت سے لیے تھے کیا وہی دینے ضروری ہیں یا تبدیلی بھی درست ہے؟ جو مفہوم دوست کی نیت سے لیے تو اس میں تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی جب تک دیے نہیں کسی کو تو وہ آپ کی ہی ملکیت. ٹھیک ہے. تو اب والدہ نے لے لیے تو والدہ کو بالکل دے دیے جائیں، اور والدہ اس کی جگہ کوئی دوسرا تحفہ دے دیتی ہیں تو وہ بھی آگے دے سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں. کسی کی نیت سے لے لینا اس بات پر نہیں ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ اس کے ہی ملکیت اس پر ثابت ہو جائے. ہاں یہ ہے کہ کوئی چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے لی، مسجد میں دینے کے لیے جو ہے کوئی خوبصورت جو ہے وہ گھڑی لے لی، یا مسجد میں جو ہے وہ رکھنے کے لیے کوئی اور چیز لے لی. اب اس میں نیت تبدیل نہ کریں بلکہ اس چیز کو جس نیت سے لیا ہے اچھی نیت کے ساتھ اس کو وہیں پر استعمال کریں. ٹھیک ہے. عورتیں کیا سائیڈ والی مانگ نکال سکتی ہیں؟ جی ہاں، نکال سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ جب نماز پڑھا لیتے ہیں تو نماز کے بعد کچھ نمازی اپنی صف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ نمازیوں کے متعلق شرعی رہنمائی فرما دیں. دعا سے پہلے نا پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پیچھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا آگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو صف اس ٹائم جو ہے وہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں پیچھے ہونے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر پیچھے کوئی اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے، مسبوق اپنی بقیہ رکعتیں ادا کر رہا ہے تو پھر پیچھے نہ ہوا جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس سے آنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نماز ختم ہو گئی، اور جو صفوں میں بیٹھے ان کو بھی آسانی ہو جاتی ہے، کشادگی ہو جاتی ہے، راحت ملتی اس سے. جی ایک اور کال سنائیے. حضور ہمارے پڑوس میں ایک مسجد تھی، پہلے شیلٹر ٹائپ چادروں سے بنی ہوئی تھی. اب وہ اس کو RCC کر رہے ہیں تو اس کا جو میٹیریل ہے اس کو وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا کہ فار سیل ہے، برائے فروخت. مسجد کا جو شیلٹر ہے وہ برائے فروخت. کیا ایسا اس شیلٹر کو خرید کے ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں؟ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی حضرت یہ بتا دیں کہ بیچنا جائز ہے کہ نہیں، تو ان کا جواب بھی آ جائے گا. مسجد کا کوئی ایسا سامان جو کہ مسجد کے ابھی استعمال میں ہے یا آگے استعمال میں آ سکتا ہے اور اس کو رکھنے میں اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں واقعی اب جو ہے وہ استعمال کا نہیں رہا یا جو ہے وہ آگے استعمال میں ہے لیکن پتہ ہے جب تک جو ہے وہ یہ ضائع ہو جائے گا اور مسجد کے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو اب اسے سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور سامنے والا کوئی فرد اسے خرید بھی سکتا ہے.
ہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کا اگر کوئی سامان خریدیں تو اسے ناپاک جگہ میں استعمال نہ کریں. جیسے کوئی ملبہ مسجد کا نکلتا ہے تو فرمایا کہ اس کو واش روم وغیرہ کے اندر استعمال نہ کریں. تو اس چیز سے جو ہے وہ بچیں کہ کسی بھی ناپاک جگہ پر، بے ادبی والی جگہ پر مسجد کی خریدی ہوئی چیز استعمال نہ کریں. باقی خرید سکتے ہیں. اور اگر وہ کسی شخص نے بطور چندہ وہی دیا تھا، گیٹ ہی لا کے، شٹر ہی لا کے دیا تھا، اور اب اس کا استعمال ختم ہو گیا، تو اب اہل مسجد یا مسجد انتظامیہ اسے بیچ نہیں سکتی، بلکہ اب وہ اس شخص کی ملکیت پہ لوٹ آئے گا کہ جس نے دیا تھا. ٹھیک ہے. اور جب وہ جس نے دیا تھا اگر وہ اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ آپ سیل کر کے مسجد میں اس کے پیسے لگا لیں، تو ٹھیک ہے، اس میں پھر حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کیا اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں ناخن تراش سکتی ہیں؟ جی ہاں، مخصوص ایام میں، مخصوص ایام ختم ہونے سے پہلے ناخن تراش سکتی ہیں. اگر مخصوص ایام ختم ہو گئے اور پھر غسل نہ کیا تو اب جو یہ حالت ہے، یہ جنابت کی حالت ہے، اس میں ناخن تراشنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال پوچھا گیا کہ کسی کے ہاں مردہ بچے کی پیدائش ہوئی اور اس نے اس کے والد کی قبر کے ساتھ سر کی جانب دفن کر دیا. والد پہلے انتقال کر گئے ہوں گے، کیا ایسا کرنا جائز تھا؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں. مردہ اگر پیدا ہوا ہے تو اسے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر جو ہے وہ میت کے سرہانے، جو پہلے کوئی قبر ہے اس کے سرہانے جو ہے وہ دفنا دیا گیا تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام طاہر ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قضاء عمری ہوتی ہے، جو نمازیں قضاء ہو چکی ہوتی ہیں زندگی میں، ان کا ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اور کس ٹائم بھی ادا کی جا سکتی ہیں؟ جی حضرت، قضاء عمری. قضا نمازیں 3 مکروہ اوقات کے علاوہ آپ کبھی بھی پورے دن میں ادا کر سکتے ہیں. مکروہ وقت جو 3 قضا نمازوں کے لیے اور بقیہ تمام نمازوں کے لیے بھی ہیں. پہلا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر 20 منٹ بعد تک. دوسرا وقت ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں. تیسرا وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب. ان 3 اوقات میں قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی آپ جب چاہیں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف آخری 20 منٹ کے علاوہ. ٹھیک ہے. اب قضا نماز میں البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ اوقات کار جن میں نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، جیسے عصر کے بعد کا وقت، فجر کے بعد کا وقت، ان اوقات کے اندر مسجد کے اندر جو ہے وہ قضا نماز ادا نہ کریں کہ پھر لوگ آپ کو ٹوکیں گے کہ جناب آپ تو نفل پڑھ رہے ہیں. پھر آپ کو بتانا پڑے گا نہیں نفل نہیں، قضا پڑھ رہا ہوں. اور قضا کے بارے میں یہ اظہار کرنا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، میری نماز قضا ہوئی تھی، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. تو اس سے بچنا ضروری ہے. جائے اولن تو اندازہ لگائیں کہ میری کتنی نمازیں جو ہے وہ قضا ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کو نوٹ کر لیں. مثلا کسی کی جو ہے وہ ساری نمازیں برابر مقدار میں قضا ہوئی ہیں. بعضوں کی ہوں گی کہ جو ہے وہ ظہر اثر تو قضا نہیں ہوں گی لیکن عشاء زیادہ قضا ہے یا فجر زیادہ قضا ہے. تو اس کا ایک جو ہے وہ چارٹ بنا لیں کہ بھئی اتنی نمازیں میری قضا ہیں، اب آپ نے ان کی ادائیگی کرنی. اب ادائیگی کے اندر جب بہت زیادہ نمازیں ہیں تو اب یہ یاد کرنا کہ جناب مارچ 2016 کی فلاں فجر پڑھ رہا ہوں یا جو ہے وہ 2017 کی جو ہے فجر پڑھ رہا ہوں، تو یوں مشکل ہوگا. تو اب نیت جو ہے وہ نماز میں یوں کریں ہر دفعہ کہ میں اپنے ذمے میں جو میری آخری نماز فجر ہے اس کو ادا کرتا ہوں، جو آخری نماز ہے. تو جب پڑھتے رہیں گے تو جو اس سے پہلے والی ہے وہ آخری کے نمبر پر آ جائے گی. تو یوں ہر نماز جو ہے وہ آخری کے نمبر پر آتی جائے گی اور اس نیت سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جب قضا نمازیں زیادہ ہیں تو اس میں تخفیف کا، سہولت کا طریقہ بھی علماء نے بیان کیا کہ سنت غیر موقدہ اور نوافل کی جگہ پر اپنی قضا نمازیں ادا کریں تاکہ جلد از جلد بری الذمہ ہو جائیں. صحیح. یوں ہی ادائیگی کے اندر فرمایا کہ جو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ کی جگہ فقط 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں قیام کی حالت میں اور رکوع سجدہ کر لیں. یوں ہی رکوع سجدے کے اندر 3 بار تسبیح کے بجائے فقط 1 بار تسبیح جو ہے وہ کہہ لیں. التحیات کے اندر آپ صرف التحیات پڑھ کے اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور دعا کی جگہ فقط اللہم صلی علی محمد اتنا جو ہے وہ پڑھ لیں اور سلام پھیر لیں. تو یوں آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن یہ طریقہ اختیار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قضا نماز پڑھی جائے. تو یہ تخفیف والا طریقہ اختیار کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے وقت کے اندر آپ 4 رکعت ادا کرتے ہیں اتنے وقت میں آپ 2 رکعت ادا کر لیں گے. 2 رکعت ادا کرتے ہیں تو 4 رکعت جو ہے وہ ادا کر لیں گے. 2 نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی. تو یہ طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور قضا نمازوں سے متعلق مزید احکام سیکھنے اور تفصیلات جاننی ہوں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ
یہ جو نماز کے احکام نامی کتاب ہے اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے، اور نہ صرف یہ، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نماز کے مسائل، مسافر کی نماز، عید کی نماز، جمعہ کی نماز یعنی فیضان جمعہ، فیضان عید الفطر وغیرہ، اس موضوعات پر بھی رسائل موجود ہیں۔ اس کتاب یعنی نماز کی احکام کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، انشاءاللہ بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد سلطان اتاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سیری کو سیک کر کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو کیسے کھانا چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی سری کا پوچھ رہے ہیں غالباً، اس کو سیک کر گرم کر کے آگ پر کھایا اب جا سکتا یہ تو یہ طریقہ بتائیں گے، یعنی اس میں اب کیا کیا جو ہے وہ سارے خون بھی لگا ہوا ہوگا، تو اب اگر اس کو صاف کر لیا اور پھر اس میں سے جو اس کے اندر کا گوشت ہے، تو گوشت کو سیک کر بھی جو ہے وہ کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے۔ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلی رکعت میں والعصر ان الانسان پڑھ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں لإلاف قریش یہ پڑھ دیں تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تھوڑی طویل جو ہے وہ قراءت ہو اور دوسری میں اس سے مختصر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر الٹا بھی یوں کر لیا کہ پہلی میں چھوٹی پڑھ لی اور بعد میں، تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ میسج یہ پوچھا گیا کہ کیا برقعے میں نماز پڑھی جا سکتی؟ اسلامی بہنیں اگر برقع پہنے ہوں اور نماز پڑھیں۔ اسلامی بہنوں کا برقعے کا پہن کر جو ہے وہ نماز پڑھنا، یعنی ایک یہ ہے کہ برقع پہنا ہوا ہے اور چہرہ کھلا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور چہرہ بھی چھپا کر نماز پڑھنا، اس میں جو ہے وہ فی الحال ہمارا جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے اندر اس مسئلے پر غور و فکر جاری ہے، انشاءاللہ عنقریب جو ہے وہ اس پر جواب دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال بھی آیا ہوا تھا، انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے۔ کیا اسلامی بہنیں آئی برو بنا سکتی ہیں؟ کیا گناہ ہے؟ آئی برو بنانا تو ناجائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس پر لعنت فرمائی، تو آئی برو چاہے مرد بنائے یا عورت بنائے، دونوں کے لیے ہی ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میں محمد طارق اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ فی زمانہ جیسا کہ مختلف کاروباروں سے ریلیٹڈ لوگ، مثلاً کہ جو دودھ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، تو اب چونکہ دودھ خالص نہیں ملتا، تو اس زمن میں وہ دودھ بیچنے والا جو دکاندار ہے وہ کس طریقے سے دودھ سیل کرے کہ دودھ میں ملاوٹ بھی ہے، تو وہ کس طریقے سے اس کو سیل کرے کہ اس کا رزق جو ہے نا وہ حلال ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کہہ رہے ہیں خالص ملتا ہی نہیں، یعنی یہ دکاندار کو نہیں مل رہا تو آگے مزید کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ یہ خود ملاوٹ کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے سے ان کو مال ہی ویسا مل رہا ہے۔ تو اب جب پتہ ہے پیچھے سے مال ہی ملاوٹ والا مل رہا ہے تو آپ خالص کہہ کر نہ بیچیں۔ ہاں یعنی خالص دودھ، ہاں خالص دودھ، یا دکان پر جو ہے وہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جناب خالص دودھ جو ہے وہ دستیاب ہے، تو جب خالص ہے ہی نہیں تو آپ پھر دعویٰ بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ اور اب خود اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بچنا چاہیے کہ قانوناً بھی اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ ایک غیر مناسب جو ہے وہ عمل ہے۔ تو بہرحال دعویٰ جو ہے وہ آپ اس بات کا نہ کریں کہ خالص ہے۔ اب اگر دعویٰ آپ نہیں کرتے خالص ہونے کا، اور پھر ایک نارمل جس طرح کا دودھ ملتا ہے ویسا ہی آپ بیچتے ہیں، اور تو پھر اس میں آپ کی جو کمائی ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی، وہ حلال ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو حج بدل کے لیے بھیجا، اور وہ حج بدل کر کے اس میں کچھ ان کے پاس پیسہ بچ گئے، یعنی اتنا پیسہ بچ گیا کہ اس سے وہ عمرہ کر سکے، کیا ان پیسے کا وہ اس پیسے سے عمرہ کر سکتا ہے، یا پھر وہ آدمی کی اجازت لینی ہوں گی؟ مہربانی کر کے جواب ارشاد فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج بدل کے لیے جو پیسہ دیا گیا اس میں سے جو بھی پیسہ بچ جائے گا وہ واپس لوٹایا جائے گا، تو لہٰذا یہ اس پیسوں سے عمرہ نہیں کر سکتے، یا اس پیسوں کو کسی اور کام میں استعمال نہیں کر سکتے، وہ اس شخص کو ہی واپس لوٹائیں گے جس نے حج بدل کے لیے بھیجا تھا۔ ہاں اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میری طرف سے آپ کو یہ گفٹ ہے، تو اب وہ چاہے اس سے عمرہ کریں یا کچھ بھی کریں، اور اس سے یہ سوال کرنا کہ مجھے عمرے کے لیے دے دو،
تو یہ سوال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اچھا، یہ عمرہ کرنا سے مراد یعنی اسپیشل دوبارہ جانا، یہ مراد دوبارہ ہی جو ہے وہ وہیں جانا موجود ہے. اب وہیں پر موجود ہے تو اس میں تو پھر پیسے استعمال نہیں ہوں گے نا اس میں تو پھر. ہاں اگر اس میں بھی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مدینہ شریف جو ہے وہ چلے گئے، اب وہاں سے ڈائریکٹ ان کی جو ہے فلائٹ تھی، لیکن اب یہ اسپیشل کوئی جو ہے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں اور دوبارہ مکہ شریف عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے لیے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اجازت ہی چاہیے ہوگی حج بدل پر بھیجنے والے کی. ٹھیک ہے. حجامہ کروا سکتے ہیں؟ سوال یہ پوچھا گیا. حجامہ ایک طریقہ علاج ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے، تو کروا سکتے ہیں. اب کون کروائے، کب کروائے، کیسے کروائے، تو یہ جو اس کے متعلقہ افراد ہیں، ماہرین ہیں، ان سے پوچھ کر ہی جو ہے وہ کروایا جائے. ٹھیک ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ میرے بیٹے کی ولادت 22/2/2017 پچھلے ماہ کو ہی، اس کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے، مثلا جمعہ کے پیدا ہوا ہے تو ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے. ہو تو دوسرے دن میں بھی سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن ہو. تو اب 7ویں دن کا اندازہ کس طرح لگایا جائے؟ تو جس دن پیدا ہوا اس سے جو ایک دن پہلا والا دن ہوگا وہ 7واں دن ہوگا. تو اب بہتر تو یہ ہے کہ 7ویں دن ہو، 7ویں دن نہ ہو تو 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن، یوں ہی آگے جو ہے وہ ساتھ جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نہیں کر سکتے تو بعد میں کریں گے. ہاں تو بعد میں جب بھی کریں تو بہتر یہ ہے کہ 7ویں یعنی بدھ کو پیدا ہوا تو منگل کو جو کبھی بھی کریں تو منگل کو، لیکن یہ لازم نہیں ہے. بیچ میں بھی اگر کسی اور دن بھی کر لیتے ہیں، پیر کو کر لیتے ہیں، جمعرات کو کر لیتے ہیں تو بھی عقیقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور عقیقے کے بارے میں بھی آسان اور بہترین معلومات حاصل کرنا چاہیں تو عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب بھی امیر اہل سنت کی الحمدللہ موجود ہے اور مختصر سی ہے. جن کے ہاں عقیقے کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو یہ رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب ضرور پڑھنا چاہیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو شعبہ دارالافتاء اہل سنت ہے جس کا آپ سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت کے نام سے، اس میں بھی جو بک سٹور ہے اس میں بھی یہ کتاب انشاءاللہ، یہ بھی اور اس سے پہلے جو نماز کے احکام نامی کتاب کا تذکرہ کیا، یہ دونوں انشاءاللہ وہاں پر دستیاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آج بدھ ہے اور بدھ کو 2 سلسلے براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، تو دوسرا سلسلہ انشاءاللہ شام 7:15 بجے 7:15 پر انشاءاللہ براہ راست نشر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو سلسلہ آپ نے دیکھا، یہ کل انشاءاللہ 12 بجے دن 12 بجے کل یہ سلسلہ نشر مقرر کے طور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سننا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. صبح 9 بجے دیکھیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ صبح 10:10 پر دیکھیے سنت بھرا بیان براہ راست.